کہ ایسا نعت خوان جو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سرکار کی شان میں نعت پڑھتا ہے اور سرکار کے گستاخوں کو اپنی نعتوں میں جواب دیتا ہے، پیسے مانگنے والا نہیں جی، ڈانس کرنے والا نہیں، ڈانس کرانے والا نہیں، بلکہ جو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اس شخص کی عزت افزائی کرنا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ مت سمجھنا کہ دور حاضر کے اکثر نعت خوان جو ہیں وہ اس کے لائق ہیں یا وہ اس کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ تو اسی کے مستحق ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک مشہور نعت خوان ہے کراچی کا، پتہ نہیں مر گیا کہ ابھی ہے، قاری وحید ظفر قاسمی۔ یہ شخص جو ہے یہ مذہباً دیوبندی وہابی ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا، سکھ آدمیوں سے سنا ہے، کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم تو دیوبندی وہابی ہو، تو تم کیسے یہ نعت خوان بن گئے؟ اور کراچی میں خال خالی کوئی جلسہ ہوگا جو تمہارے بغیر ہوتا ہوگا، یعنی تمہاری نعت کے بغیر، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیوبندیت یا وہابیت وہ میرا مذہب ہے، دیوبندیت وہابیت کیا ہے؟ میرا مذہب ہے، اور نعت خوانی جو ہے یہ میرا پیشہ ہے۔ پیشے کا مطلب کیا؟ میرا کاروبار جی، اس کے ذریعے سے میں کمائی کرتا ہوں، مال بناتا ہوں۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کا رہنے والا ایک نعت خوان ہے، سکھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر پر سیاہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اور باقاعدہ محرم کے مہینے میں وہ مجلس بھی کرواتا ہے جس کے اندر سینہ کوبی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے جی۔ انگلینڈ میں اس سے کسی نے پوچھا، کسی واقف کار جاننے والے نے، کہ تو شیعہ ہے، سنیوں کی محفلوں کے اندر تو کیوں آ کے تو اتنا یہ کام کرتا ہے، نعتیں پڑھنے والا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا مذہب ہے، اور یہ میرا کاروبار، میرا پیشہ ہے۔ اور بھی ہیں بہت سارے جو چاہے عقیدتاً بد مذہب نہ ہوں، سنی ہی ہوں، مگر وہ پیشے کے طور پر اس کام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت فرمائے اور ایسے لوگوں کے مکر سے اور ایسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ جتنے پیسے آج کل لاکھوں کروڑوں روپے محافل نعت کے اوپر اس طرح کے کاروباری اور پیشہ ور نعت خوانوں کو بلا کر خرچ کیے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر یہ پیسہ جمع کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے جائیں تو پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر بہت بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیاں جو ان پیسوں سے بن سکتی۔ مگر افسوس کہ ہم مدرسے تعمیر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تدریس کے لیے، تربیت کے لیے، مدرسے کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے ایک اپنی طرف سے کچھ خیر خیرات کرو، کچھ حصہ ڈالو، وہاں پر لوگ جو ہیں بالکل وہ منقبض ہو جاتے ہیں۔ یہ نام آئے تو اکثر و بیشتر میں کہوں گا کہ تقریباً 97-98% لوگ جو ہے نا، ہاں جی، وہ لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، تقریباً 97-98% جو ہے نا وہ چپ کر جاتے ہیں، بالکل خاموش، آگے سے جواب نہیں دیتے، اور کوئی ایک آدھ ہوتا ہے خوش نصیب جو کوئی تھوڑا بہت اس سلسلے میں تعاون کر دیتا۔ یاد رکھیں، آج اس وقت جو مغرب پوری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان کا سب سے بڑا ایکشن اور سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ دینی مدارس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ جب تک دینی مدارس باقی ہیں اس وقت تک اسلام اپنی اصلی حالت کے اندر باقی رہے گا، اور اسلام کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دینی مدارس ہیں جو ان کی خواہشات کے راستے کے اندر یہ
ایک سیسا پلائی ہوئی گویا دیوار بنے ہوئے ہیں اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر اور غریبوں کی زندگی بسر کر کے غریبانہ انداز کے اندر رہ کے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لے کر تو دین اسلام کو پڑھانے کا کام اور اس کو آگے بڑھانے کا کام کرتے. آپ حضرات بہت لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے چوکیدار رکھا ہوا ہے اپنے کارخانے میں, فیکٹری میں, گھر میں؟ ضرور رکھا ہوگا. بولے گا کوئی نہیں میرے سامنے, مجھے پتا ہے. تو ایک چپڑاسی یا ایک جو چوکیدار ہوتا ہے اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں جی؟ کیوں جناب؟ اس کا تو پتا ہو گئی, 15,000 16,000 18,000. یہ چپڑاسی کی تنخواہ, یہ چوکیدار کی تنخواہ. اور جو قرآن پڑھائے اس کی تنخواہ 6 7 8 9 10 ہزار تک, اس سے زیادہ نہیں. اور پھر جو بہت بڑا محنت والا کام ہے درس نظامی پڑھانا, عالم دین بنانا, تو یہ عالم کلاس کی جو طلبہ ہیں ان کو پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے. آدھی رات مطالعہ کرو, اسٹڈی کر کے تو اگلا سبق تیار کرو جو پڑھانے ہیں کل, پھر دوسرے دن طالب علموں کے سامنے بیٹھو اور بیٹھ کے محنت کرو, مغز کھپائی کرو. اور ان اساتذہ کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ درس نظامی کے جو اساتذہ ہیں جی 12,000 سے شروع ہو کر تو یہ 16 17 18,000 تک ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, جنہوں نے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا ہے. مہینے کے بعد جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ پیسے ایک نعت خان جو ہے, پیشہ ور نعت خان, وہ آپ کے محفل نعت کے اندر آ کے نعت پڑھ کے تو وہ لے جاتا ہے. جتنے مہینے میں ملتے ہیں اتنے ایک گھنٹے میں لے جاتا ہے. اتنے نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ لے جاتا ہے. تو کتنی افسوسناک حالت ہے. وہ جس قوم کا یہ حال ہو تو وہ قوم جو ہے کبھی کامیابی اور مراد کو نہیں پا سکتی. وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ بھیڑیوں کا شکار رہے گی. وہ قوم ہمیشہ خطرے میں رہے گی, ان کا ایمان خطرے میں رہے گا. یہ تو فاقہ کش وہ لوگ جو فقیروں کی زندگی گزار کر ہیں جی 6 7 ہزار سے لے کر 17 18 ہزار تک تنخواہ لے کر ماہانہ اسی میں گزارا کر کے تو دن رات اپنا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں. یہ تو ان کے خون پسینے کا یہ اثر اور اس کا یہ فائدہ ہے. یہ تو ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے. اگر آپ ان کی مدد نہ کریں تو نہ کریں, تو نہ کریں. کیا پھر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں, اللہ کی قسم سب لوگ معاونت کرنی چھوڑ دیں تو پھر بھی ہم جیسے خاکسار اپنے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی اور پانی پی کے کھجورے کھا کے بھی انشاءاللہ تعالی دین کا کام جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح پہلے کرتے ہیں. مگر بات تو یہ اس بات کی ہے کہ اگر علماء دین کا کچھ فرض ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا, کیونکہ تم جو محفوظ ہو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو صرف دینی مدارس جو ہیں ان کی بدولت ہیں. اگر دینی مدارس ختم کر دیے جائیں چند سالوں کے اندر دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دنیا سے. اور اگر آپ بجائے پیشہ ور نعت خان جو ہیں ان کے جھولے بھرنے, ان کے بیگ بھرنے کے, اپنی تجوریاں جو ہیں ان کو کھولیں دینی مدارس کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی مدارس جو ہے پہلے سے کئی 100 گنا اپنی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی پروگرس زیادہ دے سکتے ہیں. مگر بات نصیب کی ہے ہاں جی کہ کس کا مال شیطان کے کام پر خرچ ہوگا, کس کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حمایت میں اور دین کی حفاظت میں اور دین کی اشاعت میں. اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا نصیب ہے. بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.